صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرہ اور لاک ڈاؤن چوتھے مہینے میں داخل ہو گیا ہے۔ مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں اس لاک ڈاؤن کے بعد غیر یقینی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ کشمیری عوام کی طرف سے غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف ہڑتال اور سول نافرمانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف کشمیری عوام کو 5 اگست سے مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی جامع مسجد سری نگر سمیت تمام بڑی اور مرکزی مساجد کے علاوہ خانگاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی ممکن نہیں ہو سکی۔ مقبوضہ وادی کے تمام ضلعی صدر مقامات پر گزشتہ روز لوگوں نے احتجاج اور مظاہروں کے دوران بھارت کے خلاف اور پاکستان اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ سابق برطانوی وزرائے اعظم تھریسا مے اور ڈیوڈ کیمرون کی سیکیورٹی ایڈوائزر سر مارک لائل گرانٹ نے متنبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال برطانیہ کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ وہ لندن میں کاسٹ آف برٹش آف کشمیر کرائسس از دیر اینی سولوشن کے زیر عنوان ایک پینل ڈسکشن سے خطاب کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے اقتصادی اور عالمی امور کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کرسٹین لیفلر نے نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے شدید تشویش ہے۔ لندن میں بھارت، پاکستان اور برطانیہ کے اسٹریٹجک ماہرین نے کشمیر بحران کے بارے میں ایک پینل مباحثے کے دوران کہا ہے کہ عالمی برادری کو کشمیر میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ پاکستان بھارت کی روایتی ہردرمی اور رکاوٹیں ڈالنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود خطے میں پائیدار امن اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے کرتارپور راہداری کا باضابطہ افتتاح کر رہا ہے۔ کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں دنیا بھر سے آئے سکھوں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے سکھ نریندر سنگھ خالصہ نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظالمانہ اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں کیا کہا، سماعت فرمائے ان کی اردو نیوز سے یہ گفتگو۔ ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جس دن سے وہاں پہ جو ایک تھوڑا بہت وہاں لوگوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا جموں کشمیر کا، اور ایک ریاست کا درجہ بھی ختم کر دیا، تو وہاں کی عوام میں بڑا غم اور غصہ ہے، اور اس وجہ سے لوگ پوری طرح پروٹیسٹ پہ ہیں، اور پچھلے 100 دن کے قریب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ سارا کمیونیکیشن سسٹم بند ہے، وہاں پہ جو انٹرنیٹ سسٹم سارا بند ہے، وہاں پہ سول ٹرانسپورٹ بند ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز پہ بہت بری حالت ہے، وہاں پہ پیلٹس گن چلائی جا رہی ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو پکڑ کے جو کالے قوانین ہیں ان کے تحت ہندوستان کی مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے بزرگوں کو، بہنوں کو پکڑ دکڑ کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ اس حالت میں وہاں کی عوام کی ذہنیت کیا ہوگی؟ یہ تھے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے نریندر سنگھ خالصہ، جن کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کی پہچان ختم کرنے کے جو اقدامات کیے ہیں وہ کسی بھی صورت قبول نہیں۔